عباس نے کربلا میں اشور کے میدان میں 1.25 لاکھ کے سامنے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے یوں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے کہا میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں. میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں, میں کعبہ کوسین کا بیٹا ہوں, میں حجاب الحمد کا بیٹا ہوں. اب میں بالکل ختم کر رہا ہوں. یہ سب تشریف فرما ہوئے مولا حضرت امیر المومنین نے حضرت عقیل کو بھیجا. اب جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ مولانا جناب عقیل کو کیوں بھیجا, انہوں نے کہا جناب عقیل کو اس لیے بھیجا کہ جناب عقیل علم الانصاف کے واقف تھے. عرب کے لوگوں کے نسب حضرت عقیل کے پاس محفوظ تھا. حضرت عقیل کے پاس پورا دفتر تھا عربوں کے قبیلوں کے انصاف کا نسل کا. بلکہ تاریخ علم الانصاف والے کہتے ہیں کہ حضرت عقیل علم الانصاف کے اتنے ماہر تھے, یہ چلتے ہوئے بندے کی چال دے کے بتا دیتے تھے کس قبیلے کا, یہ ریت پہ پاؤں کا نشان دے کے بتا دیتے تھے کس قبیلے کا بندہ ہے, یہ شانوں کی حرکت سے بتا دیتے تھے کہ کس کا بیٹا ہے. یہ علم الانصاف کے اتنے ماہر تھے. جب میں نے تاریخ سے پوچھا کہ حضرت عقیل سے کیوں کہا, انہوں نے کہا علم الانصاف کا ماہر تھا. میر صاحب عقل نے تسلیم کر لیا, عقیدہ تسلیم نہیں کر رہا تھا. اس لیے کر رہا تھا کہ بے شک حضرت عقیل علم الانصاف کے ماہر تھے, لیکن پوچھ کون رہا ہے. جو نہیں بولے اس کے لیے جملہ کو پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے, جس علی کی زلفکار گردن پہ جا کے شجروں میں جھانکتی ہے, وہ جناب عقیل اس لیے پوچھ رہے تھے کہ وہ علم الانصاف کے ماہر ہیں. اب اس پہ دلائل دینے کے لیے جاؤں گا تو 20-25 منٹ لگ جائیں گے. آدھے منٹ میں دلیل دے دیتا ہوں. حضرت امیر المومنین کا جناب عقیل سے یہ کہنا کہ مجھے عرب میں کوئی بہادر خاندان ڈھونڈ کے دیجئے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. جیسے خدا نے موسیٰ سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اللہ کو بھی تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ خدا نے کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, اس سے میں پتے بھی توڑ لیتا ہوں, بکریاں بھی ہانک لیتا ہوں, سرہانہ بھی بنا لیتا ہوں, چادر تان کے خیمہ بھی بنا دیتا ہوں. صرف خدا نے پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے یہ بھی بتا دیا کیا کیا ہے. صرف یہ پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے یہ بتا دیا کیا کیا ہے. فرشتوں نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا چادر کے نیچے کون ہے. خدا نے قصیدہ پڑھ دیا ہوں فاطمہ تو جناب امیر المومنین نے صرف اتنا پوچھا کہ بہادر خاندان. بسم اللہ جی, اتنا پوچھا کہ کون ہے. جناب عقیل نے کہا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو عرب کے اتنے بہادر ہیں. حزام کا تعارف کروایا, خالد کا تعارف کروایا, عامر کا تعارف کروایا, طفیل کا تعارف کروایا, ربیعہ کا تعارف کروایا. جب جناب عقیل نے بی بی ام البنین کے خاندان کے صفات پڑھے, مولا فرمایا مجھے بھی یہی خاندان چاہیے. جناب عقیل آ کے بی بی ام البنین کے بنی کلاب میں آ کے مہمان ٹھہر گئے. 3 دن مہمان بنے رہے. 3 دن کے بعد جناب ام البنین کے باپ جناب حزام نے جناب عقیل سے کہا کہ آپ 3 دن رکے, ہم نے مہمان نوازی کی, آپ ہاشمیوں کا سردار ہیں, پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے میں آنے کی غرض و نیت کیا ہے. وہ کون سی ایسی غرض ہے جو سردار مکہ کو بنی کلاب کے اس چھوٹے سے سردار کے گھر لے آئی. جناب عقیل نے کہا کہ اے بنی کلاب کے رئیس و سردار, میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاشمی خاندان کے کسی ایک فرزند کا عقد آپ کے قبیلے میں کریں. اتنا کہنا تھا. یہاں جناب حزام نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے کہتا اے عقیل ابن ابی طالب, ویسے تو ہاشمیوں میں ہر جوان ہی اپنی علیحدہ صفت اور پہچان رکھتا ہے, لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کسی خاص شخص کے لیے آئے ہیں. اتنا کہنا تھا. یہ جناب عقیل کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی اور چہرے پہ خوشی کی سرخی آئی. فرمایا حزام میں اپنے بھائی علی کے لیے آیا ہوں. علی کا نام مانا تھا. فرمایا ابو طالب کا بیٹا علی. فرمایا ہاں ابو طالب کا بیٹا علی. جناب حزام کا جملہ سننا اور حضرت عباس کی زری پہ جا کے سجدہ کر دینا. جناب حزام سر اٹھا کے کہتے اچھا علی کا رشتہ میرے قبیلے میں, ہاں علی کا رشتہ آپ کے قبیلے میں. اتنا کہنا تھا. جناب حزام نے اپنے سر سے اپنے دستار کو اتارا, سر سجدے میں رکھا, شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا.
پہنچی. سمامہ ہمارے گھر میں ابو طالب کے بیٹے علی کا رشتہ. جناب ام البنین کی والدہ جناب سمامہ بنت سہیل کہتی ہے میرا وہ داماد بنے گا جو خدیجہ کا داماد ہے، جو ملیکۃ العرب کا داماد. میں نے پورا چھوڑ دیا، اس میں اشعار تھے ایک دوسرے کے ساتھ. جناب عقیل کا شعر پڑھنا، حزام کا شعر پڑھنا، میں نے پورا مضمون چھوڑ دیا کیونکہ وقت بہت زیادہ بیت گیا. آخر جناب فاطمہ انقلابی ہے، جناب ام البنین کی ڈولی امیر المومنین کی. اس شہزادی نے دہلیز سیدہ پہ آ کے اپنا پاؤں نہیں رکھا، اپنی پیشانی رکھی اور پیشانی رکھ کے کہا اے دہلیز فاطمہ گوا رہنا، میں حسنین کی ماں بن کے نہیں، حسنین کی کنیز بن کے. جناب زہرا کی شہادت کے میں نے پورا فضائل آپ کو پہلے سنایا. جناب سیدہ کی شہادت کے 10 سال بعد ام البنین کی ڈولی علی کے گھر آئی ہے. 10 سال گزر گئے تھے زہرا کو دنیا سے گئے ہوئے. 10 سال کے بعد بی بی ام البنین پہنچی ہے امیر المومنین کے گھر میں. اگلی صدر پڑھوں گا، بے ساختہ مومنین کی ہائے نکل جائے گی. 10 سال کے بعد بھی زہرا کے بچوں کو ماں کی شہادت نہیں بھولی. 10 سال کے بعد بھی ایسے چیخیں مار کے روتے تھے جیسے کل جنازہ اٹھا ہوا. جناب ام البنین کے لیے جناب ام البنین کی زیارت میں تیس بنا جاتا ہے ناصرہ آل محمد. یہ آل محمد کی نصرت کرنا ہے. جناب زہرا کا سب سے زیادہ مصائب جس نے اشعار اور نوحوں کی صورت میں پڑھا وہ بی بی ام البنین. صدقے یہ جناب زہرا کی ذاکرہ تھی. یہ مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے جناب زہرا کے مصائب سنا رہا. کتابیں کہتی ہیں کہ جمادی الثانی کا مہینہ طلوع ہوتا تو ام البنین عاشورہ زہرا منایا کرتی تھی. ام البنین کی حالت تبدیل ہو جاتی جیسے جمادی الثانی کا چاند طلوع ہو جاتا. بی بی ام البنین اپنے آپ کو حجرے میں بند کرتی، حجرے میں بند کر کے ایسے نوحے پڑھتی کہ قبر محمد لرز ہوتی. بی بی ام البنین دیکھ کے کہتی جمادی الثانی ہے جمادی الاخر کا چاند، تو میری زندگی میں طلوع ہوا ہے، میں کیسے زہرا کے صحن میں کھڑے ہو کے تجھے دیکھوں. میں بی بی ام البنین کا پہلا شعر پڑھنے لگا ہوں جو شعر آج بھی مولا امام حسین کے حرم میں کل گیا تھا. جو بی بی ام البنین کے حوالے سے بینر لگے نا مولا حسین کے حرم میں، اس میں سے ایک بینر میں بی بی ام البنین کا وہ شعر لکھا ہوا ہے. بی بی ام البنین نے جمادی الاخر کے چاند کو دیکھے کہا اے جمادی الاخر کا چاند، میں تجھے زہرا کی حویلی میں کھڑے ہو کے کیسے دیکھوں کیونکہ تو نے آسمان سے محمد کی بیٹی کو زخمی دیکھا. تو شہادت زہرا کا گواہ، تو نے مصائب زہرا دیکھے. یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا ہی کی شہادت کے مہینے میں جناب ام البنین 13 جمادی الثانی دنیا سے چلی. بی بی ام البنین کے پورے مصائب ہیں، پورا مصیبت ہے بی بی ام البنین کا. جب مولا علی کے گھر میں آئی، آل محمد کے ساتھ کیسے رہی، علی کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا رکھا. موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، میں بالکل قریب سے کرنے لگا ہوں. کربلا ہو گئی، ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں مارے. جناب عباس کے ایک فرزند جناب عبید اللہ یہ مدینے میں دادی کے پاس رہتے تھے. جناب عبید اللہ کو سامنے بٹھا کے بی بی ام البنین علی کی شجاعت سنایا کرتی تھی، سامنے بٹھا کے عباس کی شجاعت سنایا کرتی تھی. جب واقعہ کربلا کے بعد سادات لٹ کے آئے ہیں تو بی بی ام البنین کو جو شہزادہ سہارا دے کے لایا وہ عبید اللہ تھا. بہار میں علامہ مجلسی کہتے ہیں عبید اللہ کو دیکھا سجاد کی آنکھیں رو پڑی، چیخیں مار کے سجاد روئے. فرمایا اماں یہ چچا عباس کا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں یہ عبید اللہ ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب عبید اللہ آتے سجاد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. عباس کا چھوٹا بیٹا آتا تھا اور حسین کا بڑا بیٹا اٹھ جایا کرتا.
ایک دن جناب عبیداللہ نے آ کے بی بی ام البنین سے کہا دادی میں جب بھی جاتا ہوں نا مولا سجاد کے پاس، مولا سجاد کہتے ہیں باقر مجھے سہارا دے کے اٹھا، عباس کا بیٹا آ رہا ہے، باقر مجھے سہارا دے کے اٹھا، عباس کے فرزند عبیداللہ آ رہا ہے۔ بی بی ام البنین نے جا کے کہا حسین کا بیٹا آپ وقت کے امام ہیں، آپ حجت ہیں، احترام حجت عباس کی اولاد نہیں جانتی تو کون جانتی ہے؟ عبیداللہ آتا ہے آپ احترام میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مولا سجاد رو کے کہتے دادی ام البنین قیامت تک کے لیے بھی سجاد بار بار اٹھ کے کھڑا ہوتا رہے، عباس کا احسان نہیں اتار سکتا۔ بی بی ام البنین رو کے کہتی کون سا احسان کیا تھا میرے بیٹے نے جو تم سیدوں سے اتارا نہیں جاتا؟ سجاد رو نے یہ احسان تھوڑا ہے جب تک زندہ تھا علی کی بیٹی امت میرے، جب تک عباس زندہ رہے جنگلوں میں علی کی بیٹیاں اطمینان سے سوتے۔ مولا عباس کے گھوڑے کے گرنے کے بعد پھر کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہوئی عباس سے پہلے، عباس کے بعد کربلا میں ظلم ہوا۔ میں کربلا میں آئے ہوئے زائرین کو جملہ کیسے سناؤں گا؟ مولا حسین نے حضرت عباس کو وقت ودا، جب حضرت عباس ودا کرنے آئے تھے، اجازت لینے آئے تھے، رخصت کے لیے آئے تھے، حضرت ابوالفضل عباس کے گلے میں باہیں ڈال کے ریت کے ٹیلے کے پیچھے جا کے حسین نے کان میں جملہ کہا تھا، عباس گر گئے تھے زمین پہ، حضرت امام حسین نے ابوالفضل عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا عباس تو مقتل میں جا رہا ہے، زہرا کے بیٹے ایک سوال کا جواب دے کے جا۔ فرمایا جی مولا کون سا سوال ہے؟ فرمایا مجھے صرف اتنا بتا میں بہنے لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے سے میں علی کی بیٹیاں مدینے سے لے کے آیا تھا میرا عباس۔ چار بیٹے بی بی ام البنین کی، سرکار حضرت ابوالفضل عباس، جناب عبداللہ ابن علی، جناب عمران ابن علی، جناب جعفر ابن علی، ایک کے پہلو پہ نیزہ لگا کربلا میں، ایک کے سینے پہ نیزہ لگا کربلا میں۔ خدا لعنت کرے ابن سبیت الحضرمی پہ جس نے عباس کے دو بھائیوں کو گھوڑے کی زین سے گرایا۔ چھوٹا بھائی عباس مولا کا سرکار عباس سے 8 سال چھوٹا تھا، جو جناب جعفر تھے سب سے چھوٹے، وہ حضرت عباس سے 12 سال چھوٹے تھے۔ غازی تینوں بھائیوں کی لاشوں پہ نہیں گئے، حضرت عباس اپنے 3 سگے بھائیوں کی لاش پہ نہیں گئے۔ ہاں جب حسین کسی لاش پہ جاتا تو عباس پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ بی بی ام البنین مدینے میں 4 مٹی کی قبریں بناتی، بنانے کے بعد گرا کے پھر ایک بنا لیتے۔ عورتیں پوچھتی یہ کون سی قبریں بناتی ہے؟ کہتی پہلے بیٹوں کی بناتی، پھر یاد آتا میرا ان بیٹوں سے کیا تعلق، میں تو حسین کی ماں۔ بی بی ام البنین جب مولا امیر المومنین کی شہادت، مولا امیر المومنین کی آخری شب میں، مولا امیر المومنین نے اپنی آخری شب میں اپنی ساری اولاد کو بلایا، ساری اولاد کو بلا کے مولا علی نے اپنے سارے بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھ دیا، سارے بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا۔ دروازے پہ کھڑی غازی کی ماں دیکھ رہی تھی، ایک ایک ہاتھ پکڑ کے مولا علی اپنے ایک ایک بیٹے کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں رکھ رہے تھے۔ جب سارے بیٹوں کے ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں رکھ دے، عباس نے روتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا، بی بی ام البنین کی چیخ نکل گئی، علی کے قریب آ کے کہتی ہے میں کنیز ہوں، میں سوال نہیں کرنا چاہتی، صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے سارے بیٹوں کو حسن کے حوالے کیا، میرا عباس اکیلا کھڑا ہے، میرے غازی کو حسن کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ او قبر عباس میں بیٹھے ہوئے ظاہروں، مولا امیر المومنین کی آخری شب، علی کے آنسو علی کی داڑھی میں آ گئے، علی کی آواز آئی، عباس کی ماں تھوڑا انتظار کر لیتی، تو نے سوال کیوں کیا؟ رو کے کہتی ہے کنیز صرف اتنا پوچھنے آئی میرا عباس کس کے حوالے ہے؟ اتنا کہنا تھا، زخمی علی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، حسین کا ہاتھ پکڑا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں
پہ رکھا، روکے گا حسین عباس تیرے حوالے، حسین میرے عباس کا خیال رکھنا، حسین میرا عباس بڑا بہادر ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی آواز آئی، عین الزینب والکلثوم، کہاں ہے میری زینب و کلثوم بیٹیاں؟ زخمی باپ کے پاؤں سے علی کی بیٹیاں اٹھی، مولا نے بیٹیوں کو قریب بلایا، ان کے چادروں کے پلو پکڑ کے عباس کے ہاتھ میں رکھے، عباس کا ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، رکھے کا وعدہ کر جب تک تیری زندگی ہے میری بیٹیوں کی چادر کوئی نہ دیکھے، میری بیٹیوں کی چادروں کو کوئی نہ، جس کے حوالے کر کے گیا تھا وہ کربلا میں کٹ گیا۔ میں نے جملہ پڑھا، میں آخری 2 منٹ پڑھنے لگا ہوں۔ عباس کربلا میں قتل نہیں ہوئے، عباس کربلا میں کٹ گئے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے مقتل کا ضامن ہو کے حضرت عباس کے صرف بازو نہیں کٹے تھے، ان ملعونوں نے حسین کے آنے سے پہلے عباس کے بدن کو کاٹ دیا تھا۔ کتابیں کہتی ہے قطعت ایدیہن ورجلین، انہوں نے عباس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے تھے۔ حضرت عباس کے بدن کو کاٹ دیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ ہاشمیوں کو ناز عباس میں تھا۔ انہوں نے کربلا میں سب سے زیادہ ظلم بھی عباس میں کیا ہے۔ آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ حضرت عباس کا سر شام غریبہ نیزے کی نوک میں نہیں تھا، نیزے کی نوک میں نہیں تھا۔ جب ذاکرین پڑھتے ہیں تو ساتھ ایک جملہ کہہ دیتے عباس کا سر نیزے کی نوک پہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ علی کی بیٹی کے سر پہ ردا نہیں تھی۔ نا غلط ہے، اگر اس شرم اور اس حیا کی وجہ سے عباس کا سر نیزے کی نوک میں نہیں آیا تو حسین کا سر نیزے کی نوک میں کیوں تھا، اکبر کا سر نیزے کی نوک میں کیوں تھا؟ میں جملہ وہ پڑھوں گا جو جملہ بنتا ہے، میں قبر عباس پہ بیٹھا ہوں، میں غلط پڑھوں عباس کی ماں معاف نہ کرے، حیا کی وجہ سے سر نیزے پہ نہیں تھا۔ عباس کا سر اس قابل ہی نہیں تھا کہ عباس کے سر کو نیزے پہ رکھا جاتا۔ انہوں نے عباس کے سر کو اتنا کاٹ دیا تھا کہ انہوں نے شام غریبہ عباس کا سر ایک کپڑے میں باندھا، کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کے گردن پہ عباس کا سر، ابوالفضل عباس کے سر پہ نیزے کی جگہ نہیں تھی، نیزے کی انی کی جگہ عباس کے سر پہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سر عباس کو ایک رومال میں باندھا گیا، اس رومال کو گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا۔ میں کربلا میں بھی مصائب پہ پردہ ڈالوں، کربلا میں بھی حضرت عباس کی شہادت پہ پردہ ڈالوں۔ سادات و غیر سادات میں غلط پڑھوں، راضی معاف نہ کرے، میں بار بار بددعائیں تمہارے آنسوؤں کے لیے دے رہا ہوں۔ حضرت عباس کا سر گھوڑے کی گردن پہ اتنا دراز لٹکایا گیا تھا کہ جب گھوڑا دوڑتا عباس کا سر گھوڑے کے زہروں میں لگتا، سارے رستے میں عباس کے لہو کے قطرے، کبھی بازار شام کبھی کوفہ کا بازار۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی سجاد انہیں کہ گھوڑا آہستہ چلاؤ، اور اس کی گردن میں عباس کا سر۔ یہ کوفہ پہنچے یا یہ شام پہنچے؟ جس ملعون کے پاس پہنچتے وہ پہلا سوال کرتا عباس کہاں ہے؟ یہ کہتے ہم نے عباس سے بڑا بدلہ لیا ہے، ہم نے عباس کے بدن کو کربلا میں کاٹا، ہم نے عباس کے سر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ یہی بی بی ام البنین، آخری 30 سیکنڈ کی مجلس، یہی بی بی ام البنین کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد اپنی پوری حیات طیبہ میں غازی کی ماں ایک ہی بار کربلا آئی ہے، پھر اس کے بعد عباس کی ماں آنے کی قابل نہیں رہی۔ یہ تو ان کا کرم ہے جو ہمیں سال میں کئی بار بلا لیتے ہیں، ورنہ کربلا سے جانے کے بعد زندہ رہنے کا تصور کیا ہے؟ عباس کی ماں زندگی میں ایک بار کربلا آئی ہے۔ جب بی بی کربلا میں پہنچی تو کمر جھک چکی تھی، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی،
جناب امام محمد باقر دادی کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کے کربلا لائے، جہاں آج بھی باب ام البنین ہے، یہاں تک پہنچی تھی غازی کی ماں رو کے کہتی ہے باقر بیٹا مجھے کہاں لے کے آیا ہے؟ فرمایا اماں آپ کو عباس کی قبر پہ لے کے آیا ہو۔ رو کے بی بی کی ایک نظر عباس کی قبر کی طرف گئی، چہرہ پھیرا، رو کے دی میں غازی کو رونے نہیں آئی، مجھے حسین کی قبر پہ لے جا، میں اپنے بیٹے کو رونے نہیں آئی، مجھے حسین کی قبر پہ لے جا۔ قبر حسین کی طرف بی بی ام البنین کے قدم بڑھے تھے، یا قبر حسین سے آواز آئی نا ماں میری قبر میں آنے سے پہلے ایک بار عباس کی قبر پہ جائیے۔ بی بی ام البنین نے حکم حسین سنا، رو کری چل باقر اگر حکم حسین ہے پھر لے جا مجھے عباس کی قبر پہ، ماتمیوں سینہ پیارا نہ کرنا۔ جناب باقر نے دادی کا ہاتھ پکڑا، جناب عباس کی قبر پہ لے کے آئے۔ بی بی ام البنین کی رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ بی بی ام البنین نے قبر عباس پہ ہاتھ مارا، قبر عباس پہ ہاتھ والی باقر میں نے تجھے کہا تھا عباس کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے جا۔ یہ تو اصغر کی قبر ہے، آواز آئی اللہ یہ اصغر کی قبر نہیں، یہ عباس کی قبر ہے۔ رو کے دی میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، پاؤں زمین پہ لگتے تھے، عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باقر رو کے دی جتنا ملا تھا اتنا لے آیا۔ تیرے عباس کو امت نے کئی حصوں